نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ چار چیزیں مل گئیں وہ دنیا کا خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہے، گویا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ ناظرین کرام، یہ چار چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی یا خوش نصیبی قرار دیا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شکر کرنے والا دل مل گیا۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا جسے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی۔ تیسری چیز فرمایا جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا۔ اور چوتھی چیز فرمایا جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے اور نہ اس کی عزت میں خیانت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازیں۔ اب ان کا ایک ایک کر کے ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ شکر کرنے والا دل خیر و شر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ دل کی مختلف اقسام قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ دل ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس لیے عربی زبان میں تو اس کا نام ہی قلب ہے، یعنی اپنی حالت ہر لمحے بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے شکر کرنے والے ہیں، جب میں ان کو نعمتوں سے نوازتا ہوں تو ان نعمتوں کی شکر گزاری کے نتیجے میں ان کو مزید نعمتیں عطا کرتا ہوں اور ان نعمتوں کو دوام بھی بخش دیتا ہوں اور ان نعمتوں کے علاوہ بھی دوسری نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اللہ نے تو ہمیں بے حد و حساب نعمتیں دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ تو دراصل پھر شکر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو شکر یہ ہے کہ ہماری زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات ہمیشہ ادا ہوں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ تو یہ دراصل زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، لیکن اصل میں شکر گزاری کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر گزار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ ناشکری کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ناشکری کرنے والوں سے راضی بھی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ جی، تو جو لوگ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا، اور جو ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، نعمتیں پا کر نعمتیں دینے والے رب کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے اور ان کو در در کی ٹھوکریں بھی کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بہت سے لوگوں کے واقعات نعمتوں کی فراوانی اور ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے جن لوگوں کو محروم کر دیا گیا یا اللہ کی عذاب کے مستحق ٹھہرے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری چیز، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بڑی اہمیت دی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر خیر کروں گا، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اور ہم اس زمین پہ کسی مجلس میں یا تنہائی میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کہاں کرتا ہے؟ فرشتوں، پاکیزہ نورانی مخلوق کی مجلس میں ان کے سامنے اللہ ذکر کرتا ہے اس بندے کا جو بندہ اس زمین پہ بیٹھا اس رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خوب اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح اور کامیابی جس کے ہم متمنی ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے وابستہ کر دیا کہ ہمیں فلاح کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، ذکر کی بہت سی اقسام ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کی آیات میں غور و تدبر کرنا، قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، قرآن سراپا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ کون سے ذکر کو؟ قرآن کو۔ جگہ جگہ کئی مقامات پہ قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا سمجھنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، کسی طرح کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے یہ اللہ کا بہت اہم ذکر ہے۔ نماز اللہ کا بہت اہم ذکر ہے، نوافل پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، تسبیح پڑھنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے بندے، اس کے پسندیدہ انسان کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے احسانات دراصل بے حد و حساب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے احسانات کا تو ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردوں کی مانند ہیں۔ اور فرمایا کہ لا یزال لسانک ذکر رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی تیری زبان غافل نہ ہو، ہمیشہ اس کو اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک سانس پہ بھی اگر آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے رہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم اللہ کی یاد کو بلا دیں گے، غافل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا اشر کیا ہوگا معلوم ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، کچھ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، بھول گئے ہیں اللہ کو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر پتہ ہے کہ وہ کدھر لے کے جائے گا۔ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں ان کو ناشکرہ بنا کے، تیری یاد سے غافل کر کے، تیری عبادت سے دور لے جا کر، ان کو ورغلا کر جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، الیاذ باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں اور دل سے بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ تو تیسری چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کی علامت قرار دیا ہے، وہ ہے صبر کرنے والا بدن۔ صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نصیب کرے۔ صبر کا بے حد و حساب اجر ہے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی معیت اور معاونت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اجرہم بغیر حساب، اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو ضرب المثل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بڑی مالدار شخصیت تھے۔ اللہ نے ان کو مال و دولت اور بھیڑ بکریاں، زمین اور جائیداد اور کھیتیاں سب کچھ دے رکھا تھا، کثیر العیال بھی تھے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک آزمائش بھیج دی، اور اس آزمائش کے ذریعے سے ان کے مال و اسباب بھی سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ اولاد بھی سب کی سب جو ہے وہ مر گئی۔ تو اس بہت بڑی آزمائش پر انہوں نے صبر کیا، لیکن اس سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کے وہ بندے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکے رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 140 سال تک ان کو زندہ رکھا، اور پھر اس شکر گزاری کے نتیجے میں اور اس صبر کے نتیجے میں، صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی دوبارہ عطا فرمائے، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی زیادہ، اور ان کو بڑھاپے کی عمر میں جو ہے وہ بہت ساری اولاد بھی عطا کی، اور لمبی عمر بھی دی۔ اللہ نے عمر کے اندر بھی برکت ڈال دی، 140 سال تک دنیا میں وہ زندہ رہے۔ تو یہ ہے صبر کا اللہ کی طرف سے نقد معاوضہ، کہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز لے لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بے حد و حساب اجر سے نوازے گا۔ جی دیکھیں نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا وتی بچہ فوت ہو جائے تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے،
ملک الموت سے اللہ سوال کرتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، لیکن اس نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ تو ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا جو ہے اسے لے لیا؟ تو فرشتہ کہتا ہے جی ہاں، اللہ کو جواب دیتا ہے ہاں ایسا ہی ہوا، ظاہر اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کیا کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والا بدن عطا فرمائے اور صبر پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کی علامت بتائی ہے وہ ہے نیک بیوی، اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی یہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے۔ یہ نیک بیوی والی جو بات ہے اس کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خیر متاع الدنیا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اس فائدہ اٹھانے کی چیز میں، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو پیٹھ پیچھے خاوند کی عزت و آبرو، مال و جائیداد اور اولاد کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت بھی، ان کے اندر صالحیت بھی پیدا کرتی ہیں اور صلاحیت بھی پیدا کرتی ہیں۔ خاوند اگر گھروں سے باہر ہیں، پردیس میں ہیں، بچوں سے دور ہیں، تو نیک بیویاں جو ہیں ان بچوں پر خاوند کا مال بھی بڑے محتاط رہ کر جو ہے وہ خرچ کرتی ہیں، ان کی حقیقی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت ایسی کرتی ہیں کہ پردیس سے خاوند لوٹتا ہے اور اپنی بچوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو مزید دعاؤں سے نوازتا ہے۔ ایسے لوگ اور ایسے گھرانے انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے گھروں کے اندر مطلب یہ ہے کہ اچھی بیویاں ہیں اور وہ اچھی طرح سے اولادوں کی تعلیم و تربیت بھی کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ بعض بیویاں جو ہے وہ اتنی نااہل ہوتی ہیں کہ خاوند بیچارے پردیس میں گرم سرد ہوا کے دھپیڑے کھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بیوی بچوں سے، والدین عزیز و اقارب سے مطلب یہ ہے کہ اکثر دور رہتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو بیگم صاحبہ نے مال بھی ضائع کر دیا ہوتا ہے اور اولاد کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، اور وہ درد سر بن جاتے ہیں بڑھاپے میں، مطلب یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی۔ اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ خامدوں کی ان امانتوں کی پوری طرح حفاظت کریں، اور اولاد کی اگر وہ صحیح تربیت کریں گی تو بڑھاپے میں ان کو سکون نصیب ہوگا، ورنہ روتی رہیں گی اور یہ ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ سامان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازے اور ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔